سے خطاب کر کے دنیا کو میسج دیا ہے کہ نہیں، آج بھی پاکستان کا گلی کوچا وہ علماء اور مذہبی طبقے سے بھرا ہوا ہے اور ہر قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر دنیا میں جمہوریت ہے تو پھر دنیا سن لے کہ جمہوریت ان عوام کا نام ہے جو ہمارے ملین مارچوں میں شرکت کرتا رہا ہے۔ جمہوریت اس عوام کا نام ہے جو جمعیت علماء کے 7 سالہ کے اجتماع میں اکٹھے ہوئے تھے کہ کوئی طاقت اتنے بڑے عوام کو ایک میدان میں اکٹھا نہیں کر سکتا۔ تو آپ ہمیں الیکشن میں دھاندلی کر کے شکست دلائیں اور ہم گلی کوچے میں جا کر آپ کو پیغام دیں گے کہ پاکستان کا عوام کیا چاہتا ہے، اور اب اس روایات کو تبدیل کرنی ہوگی۔ اب جمعیت علماء کو ایک سیاسی طاقت ماننا پڑے گا اور جمعیت علماء کی عوامی تائید و حمایت کا راستہ روکو گے تو پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی۔ جمہوریت کو مذاق سمجھ رکھا تم لوگوں نے۔ میرے محترم دوستو، آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ہر طبقہ بے چین ہے، مذہبی طبقہ بے چین ہے، جمہوریت کے علمبردار بے چین ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار بے چین ہیں۔ عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آج جن نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنے کی امید دلائی گئی تھی، آج وہ نوجوان بے روزگار ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے اور کسی ایک بندے کو بھی آج تک نوکری نہیں دی گئی۔ ملک کی معیشت برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے، قرضے لینے پر ملک کو چلانا کوئی اچھی اقتصادی پالیسی نہیں، لیکن پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے قرضے سابقہ تمام حکومتوں نے لیے تھے، آج کی حکومت نے 1 سال کے اندر ان سب کے مجموعے سے زیادہ قرضہ لیا۔ یہ کیا اقتصادیات چلائیں گے پاکستان؟ نوجوان بے روزگار ہے، تاجر رو رہا ہے۔ پاکستان میں آج کوئی شخص، کوئی دولت مند سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مارکیٹ پر جمود طاری ہے، پیسے کی گردش رک گئی ہے، بڑھوتری کا عمل رک گیا ہے۔ پاکستان ایک معاشی جمود کے دور سے گزر رہا ہے اور یہ ان حکمرانوں کے ہاتھوں سے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم تنہا بھی ہو رہے ہیں۔ ہندوستان تو ہے ہمارا دشمن، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان ہمارے مشرقی سرحد پر، ہندوستان کے علاقے میں ہمارے سرحد پر باڑ لگا رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گرد نہ آ جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان افغانستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں نہ آ جائیں۔ انڈیا ہم سے خوف کھاتا ہے، ہم افغانستان سے خوف کھا رہے ہیں۔ ہم کرتارپورہ کا
کoriڈور کھول کر سکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کی سرزمین ہے، آپ جب چاہیں پنجاب میں آئیں، آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں جائیں۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن جب افغانستان قبائل سے کہہ رہا ہو کہ قبائلی لوگوں، افغانستان آپ کی اپنی سرزمین ہے، آپ جب چاہیں ہماری سرزمین پر آ سکتے ہیں، تو یہ کھیل کیا ہے؟ ایران پاکستان کے خلاف تحفظات رکھتا ہے، صحیح ہے یا غلط یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم ایران میں جا کر اپنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ایرانی قیادت کو کہتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ہمارے پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ وزیر اعظم ہے یا وعدہ معاف گواہ؟ اپنے ملک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ ہمیں تو ریاست آج تک یہ کہتی رہی کہ ہمیں اسامہ بن لادن کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ ایبٹ آباد میں رہتا ہے، رات کی تاریخی میں ہمارے پورے سسٹم کو جام کر کے ان کے ہیلی کاپٹر آئے اور آپریشن کیا، لیکن آج کا وعدہ معاف گواہ کہتا ہے کہ ان کی رہنمائی پاکستان نے خود کی۔ کیسے حکمران ملے ہیں آپ کو؟ سو یہ اب ملک کے وفادار ہوں اور ہمیں ملک کا غدار کہا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور چند روز پہلے قادیانیوں کے سربراہ نے بیان دیا کہ مرکز تو ہمارا قادیان ہے، ہم جائیں گے تو قادیان جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے خلاف ہونے والا فیصلہ وہ آئین سے خارج ہوگا۔ کس نے اس کو یہ اطمینان دلا دیا ہے؟ کس طرح وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ پاکستانی آئین میں ترمیم ہوگی اور ہمارے خلاف فیصلہ واپس ہو جائے گا؟ کرتارپور کوریڈور کے بارے میں میں آپ کی نیک نیتی کو تسلیم کر لیتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر ربوہ ٹائمز جو قادیانیوں کا نمائندہ ہے، ربوہ ٹائمز کرتارپور کوریڈور کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، تو ہم اس کے کیا معنی لیں گے؟ کیا تصور کیا جائے پھر؟ اس قسم کی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور پاکستان کے عوام اس لحاظ سے اضطراب کا شکار ہے۔ اب ناموس رسالت کے حوالے سے عجیب سوداگری شروع ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کرو اور پھر بین الاقوامی سطح پر شہرت بھی پاؤ اور عالمی دنیا کا قرب بھی حاصل کرو۔ کیا پاکستان میں ناموس رسالت کس حد تک غیر محفوظ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ ختم نبوت کو تحفظ اگر آئین نے دیا ہے تو پھر آئین کو تحفظ پاکستان کے عوام نے دینا ہے۔ ناموس رسالت کو اگر تحفظ میرے آئین نے دیا ہے تو اس آئین کا تحفظ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔
تو آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ اور تمہارے اس طرح کے گھناؤنے عزائم کسی قیمت پر بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم آج پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقہ جو مذہبی حوالے سے اضطراب کا شکار ہے، ہم ان کے اضطراب کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جمہوریت پسند طبقہ جو اپنے تحفظات رکھتا ہے، ہم اس جمہوریت اور جمہوریت کے علمبرداروں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور اس عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جس کا نام جمہور کہلاتا ہے۔ ہم انسانی حقوق کی آواز بھی ہیں، ہم جوانوں کی امید بھی ہیں، ہم مہنگائی کے خلاف عام آدمی کی امید بھی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ لہذا یہ حرب استعمال مت کرو کہ سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب سیاستدان سیاست کے لیے قومیت کو استعمال کرتا ہے، جب سیاستدان سیاست کے لیے صوبائیت کو استعمال کرتا ہے اور حوالہ یہ دیتا ہے کہ آئین میں تحفظ حاصل ہے، اگر سیاستدان بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتا ہے اور وہ آئین کا حوالہ دیتا ہے، تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے آئین کا حوالہ دے کر میدان میں آؤں۔ اگر کسی اور حوالے سے قوم لاوارث نہیں، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے بھی قوم لاوارث نہیں ہے۔ اسلام کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہم لاوارث نہیں ہیں، قوم ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تنہائیوں کا شکار ہیں۔ ایران سے ہم الجھ رہے ہیں، افغانستان سے ہم الجھ رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ ہم الجھ رہے ہیں، اور ہم نے سی پیک کے مسئلے پر چائنا کو ناراض کر دیا ہے۔ چائنا کا اپنا ایک انداز ہے، وہ زیادہ شور شرابہ نہیں کرتا کسی مسئلے پہ، لیکن میں جانتا ہوں تو ہم تو تنہائی کا شکار ہو گئے۔ افغانستان، ایران، چائنا، ان کو تو ہم ناراض کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ دوستی کی بڑی فکر لگی ہوئی۔ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم انڈیا کو بھی تو تسلیم کر رہے ہیں۔ کسی ملک کو تسلیم کرنے کا تعلق دوستی اور دشمنی سے نہیں ہوا کرتی، کسی ملک کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا تعلق اس کے ریاستی وجود سے ہوا کرتی ہے۔ فلسطینی سرزمین پر قابض اسرائیل، ہم کس طرح اس کی حکومت کو تسلیم کریں، یعنی اس کے قبضے کو جائز کہہ دیں؟ آپ نے جس طرح فاٹا کا انضمام کیا، آرٹیکل 247 کو ختم کر کے، اسی طرح انڈیا نے کشمیر کا انضمام کر لیا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے۔ اور میں اس وقت بھی پارلیمنٹ میں چیخ رہا تھا کہ فاٹا کے عوام سے پوچھ لو، اگر آج آپ فاٹا کے عوام سے نہیں پوچھیں گے اور اس کا انضمام کریں گے، انڈیا کشمیریوں سے نہیں پوچھے گا اور اس کا انضمام کر دے گا۔
یہ ہم چیختے رہے. اب کشمیر کو بیچ ڈالا. چند دن پہلے وہ کشمیر میں گیا اور ایک جلسہ کیا. تمام محکموں کے اور اسکولوں کی چھٹی کرا دی اور جبری طور پر سرکاری ملازمین کو، سپاہیوں کو، پٹواریوں کو لا کر جلسے میں بٹھا لیا. ہم نے کہا کشمیری عوام کا جلسہ 19 ستمبر کو ہوگا. اور پھر ہم نے اسی میدان میں جلسہ کیا اور اللہ کے فضل سے کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی آواز جمعیت علماء ہے، ان کی آواز پی ٹی آئی نہیں ہے. اور ہمارے جلسے کے مقابلے میں انہوں نے ایک جلسڑی کی ہے. جلسڑی چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محاذ پر بھی کامیاب کیا. اب ایک طرف کشمیر بیچ ڈالا، پھر کہا لوگوں سن لو، جس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ آؤ ایل او سی کو کراس کریں تو آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے. یہ بھی کہہ دیا. 4 دن کے بعد انٹرویو دے دیا کہ کشمیر کے اندر لڑائی کرنا یا جہاد کرنے کا نام لینے والا وہ کشمیر کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے. کیسا زبردست یو ٹرن لے لیا اسے. اور پھر یہاں ملک سے روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ اب میں اقوام متحدہ میں جا رہا ہوں اور جو کسر باقی ہے وہ بھی پوری کروں گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو تم نے کشمیر دیا ہے ان کو. اب جو عوام ہیں، وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو عوام نے تو انسانی حقوق پہ بات کر دی اور عوام نے کی بھی ہے اور کرتے بھی ہیں. اور عوام کی طرف سے اٹھنے والے شور و غوغا میں ان کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں. ورنہ یہی مظالم جو برما میں مسلمانوں پہ ہو رہے تھے تو یہ خاموش تھے. یہی مظالم جو فلسطین میں مسلمانوں پہ ہوتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں. تو کشمیریوں کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں. لیکن ہمیں یہ تسلیاں نہ دیں، ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے. کشمیر کے لیے نہیں لڑنا ہے انہوں نے، بالکل بھی نہیں لڑنا ہے. جو کچھ کرنا ہے آپ کا ہمیں کرنا ہے. تو میرے محترم دوستو، پاکستان کو تنہائیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بیرونی دنیا آپ کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں. چائنا نے $70 ارب پاکستان میں سرمایہ کاری کی، آپ نے ان کے $70 ارب ضائع کیے. اور جب امریکہ سے واپس آ رہے تھے اور اس نے کہا میں $1 ارب آپ کو پیچھے بھیج رہا ہوں، تو آپ خوشیاں منا رہے تھے. 70 ارب غارت کر دیے، 1 ارب کو خوشیاں منا رہے تھے. اب 2 باتیں یاد رکھ لو. نمبر 1، یہ حکومت ناجائز ہے. یہ عوام کے ووٹوں سے وجود میں آنے والی حکومت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، 1 سال کے عرصے نے ثابت کر دیا کہ یہ حکومت نااہل ہے. اب جب حکومت ناجائز بھی ہو اور حکومت نااہل بھی ہو تو پھر اس کا خاتمہ ضروری ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے
مشاورت کا عمل جاری ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے 25 جولائی 2018 کے بعد ایک ہفتے کے اندر اس موقف پر اتفاق کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ہم ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ ہم نے وہی موقف لے کر 15 ملین مارچ کیے ہیں، اور اب اس کے تسلسل میں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اگر کوئی جماعت ہمارے ساتھ اس لیے شریک نہیں ہوتی کہ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، تو پھر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس پر بھی ہماری کمٹمنٹ ہے جو ہم نے پہلے دن کی تھی، کیا آپ کی وہ کمٹمنٹ برقرار ہے یا نہیں ہے؟ اپنی وضاحت کرو کہ کیا آپ کس پوزیشن میں ہیں۔ لیکن انشاءاللہ پوری قوم ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ تو ساتھ ہوں گے نا انشاءاللہ؟ کوئی رہ تو نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ پنجاب کے کونے کونے سے پبلک نکلے گی انشاءاللہ، ہر پارٹی کا کارکن نکلے گا، تاجر طبقہ نکلے گا، غریب طبقہ نکلے گا، نوجوان نکلیں گے، عوام نکلیں گے۔ اور اب تو میں آپ کو بتا دوں، ہماری میڈیا کے خلاف بھی وہ قدغنیں لگانے کے لیے ٹریبیونل بنا رہے ہیں۔ اب تو میڈیا بھی مظلوم ہے، تو مظلوم تو ہمارے ہی سب میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس جنگ میں میڈیا کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو قوم کی وحدت آج کی ضرورت ہے، اور اس ناجائز اور نااہل حکومت کا خاتمہ ہماری منزل ہے۔ ہم اس ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں، شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے کوئی واسطہ نہیں، عوام کی حق کی بات ہے، اور اس حق کا علم بلند کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا